لوگوں کے ہجوم میں اچانک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کیتھرین، جس کے پاؤں اور گلے میں زنجیریں تھیں، دو گرانڈیل سپاہی اسے کشا کشا کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اسے گاہے گاہے چابکوں سے مار رہے تھے اور درد کی شدت سے کیتھرین کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کیتھرین نہایت خوبصورت لڑکی تھی، گرین ویل میں اس جیسی اور کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ اسے چبوترے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بستی کے سردار گراہم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ چونکہ کیتھرین سے جنسی جرم سرزد ہوا ہے، جس کی سزا موت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں تاکہ کیتھرین کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ اس پر کیتھرین نے چلا کر کہا کہ اس پر بہتان تراشی کی گئی ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اگر اسے سزا دی گئی تو اس کا خمیازہ تمام بستی والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ سزا اس کی بجائے سردار کو ملنی چاہیے، جس نے اپنی سرداری کی آڑ لے کر اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کرنی چاہیے، اور جب اس نے انکار کیا تو یہ سزا تجویز کر دی گئی۔ جس شخص کے ساتھ اسے منسوب کیا گیا ہے وہ بھی بالکل بے گناہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پنچایت اپنا فیصلہ تبدیل کر لے۔ ابھی کیتھرین نے اتنا ہی کہا تھا کہ سردار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور جلاد سے کہا کہ سزا میں تاخیر نہ کی جائے۔ چنانچہ جلاد نے فوراً ہی کیتھرین کی گردن اپنے تیز کلاڑے سے اڑا دی۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو اندھیرا چھا گیا ہے۔ فضا میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، شور بڑھ رہا ہے، پھر کان پڑی آواز نہ سنائی دی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور سورج اس طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ چبوترے سے کیتھرین کی لاش غائب تھی، وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ سب نے دیکھ کر یک زبان ہو کر کہا کہ کیتھرین واقعی بے گناہ تھی۔ اے مقدس مریم اور روح القدس، ہمارے اوپر رحم کرنا اور کیتھرین کی بے گناہی کی سزا بستی والوں کو نہ دینا۔ کیتھرین کے واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ اب تو بستی کے لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کیتھرین بھی رہا کرتی تھی، جسے قربان پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ نئے سردار اور پنچایت نے قربان گاہ کو ختم کر کے وہاں گرجا تعمیر کر لیا تھا۔ آج بستی کے سب لوگ اس میں جمع تھے۔ فادر نے ابھی بات شروع ہی کیا تھا کہ حال کی آخری رو میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کی دلخراش چیخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی اس نے مدد کے لیے پکارا۔ چیخ سے پورے حال میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر شخص سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اس نے ان کے ہوش و حواس خطا کر دیے۔ بچوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے عبادت کے لیے آئے ہوئے تمام مرد و زن حال سے باہر نکلنے کے لیے بڑے دروازے کی طرف لپکے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ پہلے باہر نکلے تاکہ حال کے اندر کے ماحول سے بچ سکے۔ اس دکم پیل کے دوران فادر ڈائس سے گر کر لوگوں کے پاؤں تلے آ کر زخمی ہو گئے۔ اسی دوران حال میں اب شیطانی کہکہے گونجنے لگے تھے، جن کی وجہ سے ماحول اور بھی وحشتناک ہو گیا تھا۔ وہ جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے لوگ خوشی خوشی عبادت کے لیے جمع تھے، آنن فانن ویران ہو گئی۔ جب فادر کو ہوش آیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ویرانے میں بیٹھے ہو۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ ہوا کیا تھا۔ جب ان کے حواس بحال ہوئے تو وہ اس نشست کی طرف بڑھے جہاں سے آواز شروع ہوتے ہی چیخ ابھری تھی۔ حال میں نشستوں کے درمیان کسی کا جوتا رہ گیا تھا، کسی کی ٹوپی گر گئی تھی تو کوئی اپنے دستانے بھول گیا تھا۔ اچانک فادر کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑا، وہ ٹھوکر لگتے ہی گر پڑے۔ اوہو، یہ کیا؟ یہ تو کسی بچے کی لاش ہے جو لوگوں کے پاؤں تلے آ کے روندا گیا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا، اس کی کھلی آنکھیں اس بات کی شاکی تھیں کہ اس سے کیا قصور ہوا جو اتنی بڑی سزا دی گئی تھی، لیکن فادر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ آخری نشست تک پہنچتے پہنچتے انہیں 3 اور بچوں کی لاشیں ملیں۔ یہ پھول بھی وقت سے پہلے ہی مرجھا گئے تھے۔ پھر جو ان کی نظریں اس خاتون کی لاش کی طرف اٹھیں تو خوف کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ یہ تو میری تھی، بہت ہی خوش مزاج لڑکی تھی، وہ بستی کی جان تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، شہرک سے خون بہہ کر کپڑوں پر جم گیا تھا۔ آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اس کے دونوں ہاتھ گردن پر تھے جیسے وہ خود کو کسی نادیدہ ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ فادر کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئے۔ ادھر گرجا کے باہر عجیب منظر تھا۔ عبادت کے لیے آنے والے لوگ اب باہر گراؤنڈ میں جمع تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہر شخص دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، کس کی چیخ تھی۔ ایک عورت رو رہی تھی، میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، تو دوسری کہہ رہی تھی کہ میرا ننھا جان کہاں گیا۔ ایک نوجوان لڑکی پوچھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ابھی وہ اس صورتحال سے ہی نہیں سنبھلے تھے کہ انہیں ایک اور نئی افتاد سے دوچار ہونا پڑا۔ بڑے گیٹ سے فادر نمودار ہوئے۔ ان کے کپڑے تار تار تھے، بال بکھرے ہوئے اور ایک پاؤں سے جوتا بھی غائب تھا۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر آئے ہی تھے کہ ایک باروب آواز گونجی، یہ ہمارا گھر ہے، اب اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کا حشر بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی فادر زور سے اچھلے اور لوگوں کے سامنے آن گرے جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر پھینکا ہو۔ اتنی دیر میں اچانک ہی تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی
اور وہی آواز پھر ابھری، یہ ہمارا گھر ہے، اس میں اب ہم ہی رہیں گے۔ آواز ختم ہوتے ہی شیطانی کہہ کے ابھرنے لگے جو ہوا کے ساتھ تیز ہوتے گئے۔ ہر طرف گرد ہی گرد اڑنے لگی، سب لوگ اس میں چھپ گئے۔ بستی کے لوگ جب گرد میں اٹے ہوئے گھروں میں پہنچے تو وہاں اس سے بھی زیادہ تباہی مچی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جتنا بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے وہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد بستی کے لوگوں کو وہاں چین سے رہنا نصیب نہ ہوا، وہ ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ البتہ فادر اور ان کی ہمشیرہ اور ایک ملازم جیکب نے وہاں سے جانا گوارا نہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو اس گرجا کو شیطانی قوتوں سے کون نجات دلائے گا۔ فادر گرجا سے ملحقہ ایک کھلے بنگلے میں رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ قریب رہ کر اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔